ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والله ما علمت إن كنت إلا مطاعا وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في معبدهم وفي ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم فإن رأيت أن تكف عنهم وحلق ببصره إلى السماء فقال والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار۔ وعند البيهقي أن أبا طالب قال له صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك۔ فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد غدا لعمه فيه وأنه خاذله ومسلمه وضعف عن القيام معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله وأهلك في طلبه۔ ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى فذكر الحديث كما سيأتي۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، کام کرنے والوں کا اپنے کام کے طریقہ کار پر بصیرت کا اور شرح صدر کا ہونا ضروری ہے۔ کام کرنے والوں کا اپنے کام کے طریقہ کار پر بصیرت اور شرح صدر کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر بصیرت نہیں ہوئی تو انسان کا مزاج ہے کہ وہ جس بات سے مطمئن نہیں وہ کسی اور کو اس سے مطمئن نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی کوئی بات سمجھا ہوا نہیں ہے، وہ بات کسی کو سمجھا نہیں سکتا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل داعی وہ ہے جس کے سب مخالف ہو جائیں اور اس کا اپنے معمول پر یقین اس سے زیادہ ہو جائے۔ اصل داعی وہ ہے جس کے سب مخالف ہو جائے اور اس کا اپنے معمول پر پہلے سے زیادہ یقین بڑھ جائے۔ دور خلافت اور دور نبوت دونوں میں اس کی مثال ملتی ہے۔ دور نبوت میں جو واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا، اس میں دو روایتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس قریش کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے ہمارے پاس آ کر فلاں فلاں باتیں کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ ان کو منع کریں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمایا کہ قریش آئے اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اس لیے آپ سوچ لو کیا کرنا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے یہ سورج سے ایک شعلہ چنگاری توڑ کر لے کر آ جائیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، اور تیسری روایت میں ہے کہ پوری دنیا کا مال اور خزانہ لا کر جمع کر دیں، تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، اس کام کو چھوڑوں گا نہیں۔ سب مخالف ہیں، اصل داعی یہ ہے کہ اس کے سب مخالف ہو جائیں اور یہ اپنے معمول پر اس کا پہلے سے زیادہ یقین بڑھ جائے۔ یہ دور نبوت کی مثال ہے۔ دور خلافت کی مثال مہاجرین اور انصار، حتیٰ کہ ملہم هذه الامہ، اس امت کے ملہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کی یہ رائے تھی کہ جیش اسامہ کو روانہ نہ کیا جائے۔ کبھی یہ نفر کا وقت نہیں ہے، یہ جماعت کے نکالنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسامہ کے لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا۔ سب نے انکار کیا، لیکن ابو بکر صدیق نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کس بات پر اتنی قسمیں کھا رہے ہو، کیا بات ہے آگے فرماؤ۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ نہیں کرتے تو پوری دنیا میں کوئی بھی عبادت کرنے والا باقی نہ رہتا۔ یہ کام پر بصیرت کی دو مثالیں ہیں کہ ہم سب کو بھی ایسا
شرح صدر ہونا چاہیے اور بصیرت ہونا چاہیے اپنے کام پر. پوری دنیا مخالف ہو جائے لیکن یہ کام حق ہے، میں کر کے رہوں گا. اس کے حق ہونے کی علامت ہے کہ اس میں رکاوٹیں آئیں گی، اور جو لوگ رکاوٹوں میں کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کام اور راہیں کھولیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کا فریضہ یہ بدنی فریضہ ہے، یہ بدن سے ہی ادا ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ادا نہیں ہو سکتا، نہ قلم سے، نہ رسائل سے، نہ اخبار سے، نہ موبائل سے، نہ دیگر ذرائع ابلاغ سے، کسی سے بھی ادا نہیں ہو سکتا. صاحب اس حدیث کے اندر ہے، ابو طالب نے فرمایا کہ آپ ان کے عبادت گاہوں میں اور محفلوں میں جا کر ایسی باتیں ان کو سناتے جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، بدن کا استعمال ہوا. آپ چاہتے تو بدن کے علاوہ کسی اور چیز کا استعمال کر سکتے تھے، کسی پرندے کا استعمال کر سکتے تھے، چٹھی بیچ سکتے تھے، کوئی پرچہ، لیکن آپ خود جا کر ان کو دعوت دیتے تھے. جیسے نماز بدنی عبادت ہے، یہ بدن سے ہی ادا ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور سے ادا نہیں ہو سکتی. آپ روبوٹ بنا دیں، انسانی شکل میں نماز پڑھ لیں تو نماز ادا ہو جائے گی، اس کو نمازی کہیں گے آپ؟ نہیں. یہ تو بدنی فریضہ ہے، بدن سے ہی ادا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. مسواک کی سنت مسواک سے ہی ادا ہوگی، قیامت تک کوئی اس کا بدل نہیں لا سکتا. اسی طرح یہ دعوت کا فریضہ بھی بدنی فریضہ ہے، بدن سے ادا ہوگا. پھر کوئی کہ کسی کے خیال میں آیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے تھے، قلم کا استعمال ہوا، اس میں قلم سے بھی ادا نہیں ہوگا دعوت کا فریضہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط روانہ کیا تھا یہ بطور ثبوت کے تھا. اگر یہ یوں ہی چلے جاتے بادشاہوں کے پاس تو بادشاہ پوچھتے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہارے نبی نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے. تو خط کا لکھنا بطور ثبوت کے تھا، اور صحابہ کرام کا بھیجنا حجت تام کرنے کے لیے تھا. اسی لیے صحابہ کرام کو دروازے پر یہ کہا گیا کہ یہ خط آپ دے دو، ہم پہنچا دیں گے بادشاہ تک. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، ہم خود جا کر پہنچائیں گے. تو بادشاہ کو کہا گیا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھیجو ان کو. صحابہ کرام نے خود جا کر وہ خط اس کے ہاتھ میں دیا، تو بطور ثبوت کے تھا. تو یہ دعوت کا فریضہ قلم سے نہیں بلکہ قدم سے ادا ہوگا اور بدن سے ادا ہوگا. اور ایک روایت میں ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کیا کرے، بدل دے. روک دے نہیں، روکنا نہیں ہے، بدلنا ہے. تغییر کا لفظ ہے، فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے. ہاتھ کا تعلق بدن سے ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کو بدلے. زبان بھی بدن کا حصہ ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے کہہ کر اس کو بدلوائے. قلب، دل کا تعلق بھی بدن سے ہے. ہاتھ، زبان، دل، تینوں کا تعلق بدن سے ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دعوت کا فریضہ بدن سے ادا ہوگا، کسی اور چیز سے ادا نہیں ہو سکتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے سے سہولت ہو گئی. یہ سہولت نہیں، یہ نحوست ہے. موبائل سے باطل ہی پھیلے گا، حق نہیں پھیل سکتا. یعنی منکر کو، نیکی کو منکر سے جوڑ دیا ہے اس زمانے میں، کہ منکر سے گزرے بغیر آپ اچھی چیز تلاش نہیں کر سکتے. یہ سازش کی گئی ہے تاکہ ہمارا ایمان خراب ہو اور دعوت کے جو طریقہ کار پر، دستور پر جو بصیرت ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے. سازش ہم کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، کہ موبائل کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچا دیا جائے، فریضہ ادا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اس لیے دعوت کا فریضہ بدن سے ادا ہوگا. یا ایھا الرسول بلغ، پہنچانے کا حکم ہے، بار بار پہنچائیے ان کے پاس جا کر. ایک ہے ابلاغ، اس کے معنی پہنچا دینا، اور تبلیغ کے معنی خود جا کر دعوت دینا. قرآن سے بھی ثابت ہے. اس لیے ابھی اس وقت میں نظام الدین کے اندر بھی جب جماعتیں روانہ ہوتی ہے تو ان کا موبائل جمع کر لیا جاتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ موبائل لے جانے کی جماعت میں قطعاً اور ہرگز اجازت نہیں ہے. روانگی کی ہدایات میں روزانہ کہا جا رہا ہے. مہمان جو بیرون کے ان سے بھی ایک موبائل نہیں جماعت میں، بغیر موبائل کے جاؤ. مغرب میں بھی بات سنیں نا، جو موبائل ساتھ میں تو گویا گھر میں ہے، اپنی تجارت کاروبار میں ہے. بغیر موبائل کے 40 دن لگا کر دیکھو اور موبائل کے ساتھ
جو بغیر موبائل کے جائے گا وہ سیکھے گا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بدن کا استعمال اپنے آپ کو کرنا ہے اور اپنے آپ کو بصیرت حاصل کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے بصیرت کو۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے۔ یہ حدیث آگے مصائب کے برداشت کرنے کے باب میں آئے گی۔ اس کے اندر ہے کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ آپ میرے لیے ان لوگوں میں سے ہو جن کی پیروی کی جائے۔ اب یہ تمہاری قوم میرے پاس آئی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ ان کے عبادت گاہوں میں اور ان کی محفلوں میں جا کر ایسی باتیں ان کو سناتے ہو جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو ان سے تعارض نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اللہ کی قسم میری طاقت سے باہر ہے کہ جس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، جس کام کے مجھے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میں اس کو چھوڑ دوں۔ جس طریقے سے تمہارے بس سے باہر ہے کہ تم میں سے کوئی سورج سے کوئی شعلہ یا چنگاری لے کر آ جائے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم میرے پاس آئی ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس لیے مجھ پر بھی اور اپنے اوپر بھی رحم کرو اور مجھے ایسی مشکلات میں نہ پھنساؤ جس کے برداشت کرنے کی نہ مجھ میں طاقت ہے اور نہ تم میں۔ لہٰذا جو قوم کو بات ناگوار ہے اس سے آپ رک جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر گمان کیا کہ میرے چچا کے خیالات میں تبدیلی آ چکی ہے، یہ میرا ساتھ چھوڑ کر ان کا ساتھ دیں گے اور میری حمایت میں کمزور پڑ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے یا میں